اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ رعد کا تعارف۔ سورہ رعد کا مقام نزول۔ سورہ رعد مکی صورت ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ ان دو آیتوں لا یزال الذین کفروا تصیبہم اور وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا کے سوا اس صورت کی سب آیتیں مکی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صورت یعنی سورہ رعد مدنی صورت ہے۔ سورہ رعد کی رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورہ رعد میں 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ رعد نام رکھنے کی وجہ۔ رعد بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج کو کہتے ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے، اور اس سورت کا یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ سورہ رعد کی فضیلت۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہوگی۔ سورہ رعد کے مضامین۔ سورہ رعد کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑ اور دریا، کھیتی اور مختلف ذائقوں، خوشبوؤں اور رنگوں والے پھلوں کی پیدائش کے ذریعے تخلیق اور ایجاد میں، زندگی اور موت دینے میں، نفع اور ضرر پہنچانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی یکتائی، اس کی قدرت، مرنے کے بعد مخلوق کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں مشرکین کے شبہات کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں درج ذیل مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے انسان کی حفاظت کے لیے فرشتوں کے موجود ہونے کی خبر دی گئی۔ نمبر 2، حق اور باطل میں نیز بندگان خدا اور بتوں کے پجاریوں میں ایک مثال کے ذریعے فرق بیان کیا گیا۔ نمبر 3، نماز ادا کرنے والے اور صبر کرنے والے سعادت مند متقی لوگوں کے حال کو دیکھنے والے سے تشبیہ دی گئی۔
اور زمین میں فساد پھیلانے والے اور عہد و پیما توڑ دینے والے گناہ گار لوگوں کے حال کو اندھے سے تشبیہ دی گئی۔ نمبر 4، متقی لوگوں کو جنات عدن کی بشارت دی گئی اور عہد توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ نمبر 5، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں۔ نمبر 6، دنیا میں ہونے والے تغیرات کے بارے میں بتایا گیا۔ نمبر 7، اس سورت کی آخری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی اور یہ بتایا کہ اہل کتاب میں سے جو مومن ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ رعد کے ساتھ سورہ یوسف کی مناسبت۔ سورہ رعد کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ یوسف کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرنے والی زمینی اور آسمانی نشانیوں کا اجمالی ذکر ہوا اور سورہ رعد کی ابتدا میں ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اور ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ یوسف کی آخری آیت میں قرآن کریم کے اوصاف بیان کیے گئے اور سورہ رعد کی پہلی آیت میں بھی قرآن کریم کی شان بیان کی گئی۔ یہ تھا سورہ رعد کا تعارف، سورہ رعد کی مضامین اور سورہ رعد کی اپنے سے ماقبل سورہ یوسف کے ساتھ مناسبت۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی سمجھ عطا فرمائے، دین متین کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔